تازہ کریں۔ قرآن پاک میں یہ جب ہجرت فرمائی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ توجہ سے سننا آپ، مجھے اچھی لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھا کر پتہ ہے کتنا سفر کرایا؟ 11 میل تک، 11 میل، اندازہ آپ خود لگا لیں کہ یہاں سے ڈومیلی موڑ، اتنا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس نانے کے کندھوں پر حسن و حسین کھیلیں، اس حسن و حسین کا اتنا مقام ہے، تو جس کے کندھوں پر مصطفیٰ چڑھے ہیں اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ اب ہم ایک زاویہ قرآن سے لیتے ہیں کہ ابو بکر کے سینے کا مقام کیا ہے۔ ظاہری بات ہے حضور کندھوں پر تھے، یہ جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں دادا یا نانا اٹھا لیتا ہے، ادھر بٹھا لیتا ہے اور اس کے قدم جو ہیں وہ پھر چھاتی پر لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو ایسے اٹھایا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ 11 میل تک حضرت ابو بکر صدیق چلتے گئے۔ حضور نے کہا ابو بکر صدیق رک جاؤ، ہم سانس نکال لیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جہاں پر منزل آئے گی وہیں پر سانس نکالا جائے گا۔ 11 میل تک صداقت کا تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر لے کر چلتے گئے۔ اب ایک زاویہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، میری نشانیاں ہیں۔ اب جو چیز اللہ کی نشانی ہو وہ کوئی عام شے نہیں ہو سکتی، وہ کوئی اینو تولیا جے اس گل نو۔ اللہ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ یہ تیری نشانیاں کیوں ہیں؟ فرمایا ان پتھروں پر، ان پہاڑیوں پر حضرت ابراہیم کی زوجہ، حضرت اسماعیل کی والدہ، حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگے، اس لیے یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب سنو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، جن پتھروں پر، جن پہاڑیوں پر حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ، حضرت اسماعیل کی والدہ، حضرت اماں ہاجرہ کے قدم جن پتھروں اور پہاڑیوں پر لگیں، ان پتھروں اور پہاڑیوں کو اللہ کہتا ہے من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو اے بندہ مومن، اس ابو بکر کے سینے کا مقام کیا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگیں تو اللہ کہے من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو جس ابو بکر صدیق کے سینے پر 11 میل تک مصطفیٰ کے قدم لگتے گئے ہوں گے، اس ابو بکر کا سینہ پھر کیا بنا ہوگا؟ اس ابو بکر کا سینہ پھر کیا بنا ہوگا؟ سوچیں ذرا، اس بات کو تولیں کہ جس پتھر پر، جن پہاڑیوں پر اماں ہاجرہ کے قدم ایک لمحے کے لیے لگیں، اللہ فرمائے من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں بن جاتی ہیں، اور قیامت تک اللہ ان پہاڑوں کو عظمت والا، حرمت والا، عزت والا، برکت والا بنا دیتا ہے۔ تو جس کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں گے، اور وہ قدم کوئی عام قدم نہیں، جن قدموں کی قسمیں رب اٹھائے، اور وہ قدم کوئی عام قدم نہیں، یہ وہ قدم کہ جب مصطفیٰ معراج پہ گئے، سدرہ پر پہنچے، وہاں پر براق رکا، حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے آپ کا کام ہے یا آپ کے خدا کا کام ہے؟ فرمایا جبریل یہ تو اچھی نہیں کر رہا۔ وہاں سے اٹھایا ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تک لے گیا، وہاں سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، وہاں پر سارے نبیوں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان تو نے کراس کروایا۔ اب سدرہ پہ پہنچا، یہاں پر تو مجھے اکیلا چھوڑ ہے، یا رسول اللہ آگے ایک بلشت بھی بڑا، جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ وہاں پر جبریل امی بھی ہمت ہار گئے، مصطفیٰ آگے بڑھے۔ میں مصطفیٰ کے قدموں کا بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے قدم کتنے اونچے ہیں۔ حضور جب عرش پر پہنچے تو سرکار نے نالین پاک اتارنا چاہے، اللہ نے کہا سونیاں یہ کیا کر رہا ہے؟ یا باری تعالیٰ وہ موسیٰ تیرا کلیم تھا، وہ تورات کا مالک تھا،
وہ موسیٰ جب کوہ طور پہ آتا تھا تو تو کہتا تھا موسیٰ جو تیرے پاؤں میں جوتے ہیں ان کو اتار کے آ، یہ مقدس وادی ہے، پاکیزہ وادی ہے۔ باری تعالیٰ وہ ایک پہاڑ پر تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، تو نے پہاڑ کو مقدس کا اور موسیٰ کے جوتے اتروا دیے، میں تو تیرے پاس آ گیا ہوں، عرش میری مسند بن گیا ہے، یہاں پر پہنچ گیا ہوں تو جوتے نہ اتاروں؟ اللہ کا جواب سنو، فرمایا میرے پیارے محمد وہ کلیم اللہ تھا، تو حبیب اللہ ہے۔ وہ کلیم اللہ تھا، تو حبیب اللہ ہے۔ کلیم کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور ہے۔ وہ موسیٰ تھا، وہ اس کے جوتے تھے، تیرے جوتے کوئی عام جوتے ہیں؟ یہ تو وہ جوتے ہیں جب مکے کی دھرتی پر لگے تو میں نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ باری تعالیٰ تو نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی، یہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر تیرا گھر بیت اللہ ہے، یہاں پر آب زمزم ہے، یہاں پر منا اور عرفات کے میدان ہیں۔ فرمایا نہیں، باری تعالیٰ یہاں پر جنت معلیٰ ہے اس لیے قسمیں اٹھائی۔ فرمایا نہیں، یہ ساری برکتوں والی چیزیں ہیں، عظمتوں والی چیزیں ہیں، حرمت والی چیزیں ہیں، تو باری تعالیٰ پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس شہر میں میرے یار محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ جس شہر میں مصطفیٰ کے قدم لگیں، چند لمحوں کے لیے جوتے لگیں، اس شہر کی رب قسمیں اٹھائے۔ یہ قدم جب عرش پر پہنچے تو اللہ فرمائے اے پیارے جوتے نہ اتار، اسی طرح عرش پر تشریف لے آ۔ اس عرش کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس شہر میں یہ قدم لگیں اللہ اس مکے کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ تو بتاؤ 11 میل تک جس ابو بکر صدیق کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگتے گئے ہوں گے، جوتے لگتے گئے ہوں گے، اس ابو بکر کے سینے کا مقام کیا ہوگا؟ اس ابو بکر سینے کا مقام کیا ہوگا؟ آخری بات ابو بکر صدیق کی، حضرت